قرآن مجید کی امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے توہین کے بعد یمن میں زبردست مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں یونائٹڈ اسٹیٹ میں قرآن کریم کی توہین کی گئی تھی، جس کے بعد حوثی لیڈران کی طرف سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی اپیل کی گئی تھی۔ نہ صرف اپیل کی گئی تھی بلکہ حوثی لیڈران کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آج آپ اپنی دھارمک مذہبی پہچان کو لے کر آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ سچویشن الارمنگ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یمن میں احتجاجی مظاہرہ بڑی تعداد میں کیا گیا ہے۔ یمن کے صوبے سادہ میں یمنی شہریوں نے، دیکھیے آج یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ بھی یہاں جاننا ضروری ہے، کیا یہ حوثیوں کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا تھا یا پھر ان کی طرف سے ناراضگی، کیونکہ وقتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوثی لیڈران کی طرف سے بیان جاری کر دیا جاتا ہے اور کئی جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ناراضگی ظاہر کی جاتی ہے۔ اور اس ناراضگی کے بعد یمن کے صوبے سادہ میں یمنی شہریوں نے قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی اور فلسطین کی حمایت میں مارچ کیا۔ اور اس تصویر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنی تعداد میں لوگوں نے مارچ کیا، احتجاجی مظاہرہ کیا اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو احتجاجی شہری اس پروٹیسٹ میں، اس ریلی میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے پاک قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں انہوں نے لے رکھا تھا اور ایک میسج دینے کی یمن کی سرزمین سے کوشش کی گئی کہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی حرمت کو ہم برقرار رکھنے کے لیے جی جان لگا دیں گے۔ یہ میسج دینے کی، پیغام دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یمن کے ان شہریوں نے قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی اور فلسطین کی حمایت میں مارچ کیا، جبکہ حزب اللہ لبنان نے بھی قرآن کی توہین کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق یمنی شہریوں نے ملک کے شمال مغرب میں واقع صوبے سادہ میں قرآن کی بے حرمتی کی مذمت اور فلسطین کی حمایت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے۔ آپ دیکھیں گے مظاہرے کی تصویر تو آپ کو نظر آئے گا صرف اور صر، یعنی اتنی بڑی تعداد میں یہ تمام لوگ، یہ تمام شہری اترے۔ موقع تھا قرآن کریم کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ یہ مظاہرہ امریکہ کے ایک نامزد انتخابی امیدوار کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد کیا گیا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے بھی قرآن کی توہین کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اسلامی مقصد کے خلاف منظم جنگ کا حصہ قرار دیا۔ 2 روز قبل سنا یونیورسٹی میں بھی صہیونی امریکیوں کی جانب سے قرآن پاک کی بار بار توہین کی مذمت میں ایک زبردست مظاہرہ کیا گیا تھا۔ وہ تصویر بھی دنیا نے دیکھی۔ یعنی دیکھیں، شہری تو سڑکوں پر اتر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جو طلبہ و طالبات ہیں ان کی طرف سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا، نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ ان تعلیمی اداروں میں زبردست مظاہرہ امریکہ کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے بھی ایک بیان میں ایک امریکی کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور اس سے قبل نفرت، جرم اور گھناؤنا اسے فعل قرار دیا اور کہا کہ یہ عمل مسلمانوں کے مقصد کے ساتھ ان مذہبی اور انسانی اقدار پر بھی واضح حملہ ہے، جن پر تمام آسمانی قائم ہیں۔ تمام لوگ اس پر جو عمل کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے۔ حزب اللہ نے امریکی حکومت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے تاکید کی کہ یہ واشنگٹن حکومت کی جانب سے آزادی اظہار اور عقیدے کی آزادی کے جھوٹے بہانے اور اس طرح کی توہین کے مرتکب افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے سے انکار امریکی حکومت کے ان خطرناک اور اشتعال انگیز اقدامات کی مکمل پردہ پوشی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ جرم کوئی انفرادی فعل نہیں ہے بلکہ اس کے مرتکب وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے عالمی استکبار کے ہاتھوں میں آلہ کار اور کٹھ پتلی بن کر کام کرتے ہیں۔ لبنان کے حزب اللہ نے عرب اور اسلامی اقوام اور تمام آسمانی مذاہب کے پیروکاروں یعنی مسلم اسکالرز، مذہبی علماء سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مجرمانہ فعل کی مذمت میں وسیع ترین مہم شروع کریں اور اسلام اور دیگر
आसमानी किताबों के मकसद के मुक़द्दसात पर किसी भी हमले के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें आपने पहली बार देखी होंगी। आपने देखा हो कि अमेरिका और सिहूनी हुकूमत या फिर इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइल की तरफ से जो गज़ा को लेकर जुल्म व बर्बरियत जारी है उसके ख़िलाफ़ भी हमने देखा कि यमन के यूनिवर्सिटीज़ में, यमन के शहरों पर शहरियों की काफ़ी तादाद मौजूद रही और गज़ा से इज़हार यगानत किया। लेकिन ये मौका अलग था, ये मौका था दीन इस्लाम के लिए लड़ने का, दीन इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाने का, दीन इस्लाम के लिए अपने पैगाम को वाज़े करने का और ये बता देने का कि अगर आसमानी किताब से कि बेहुरमती की जाती है तो हम लोग खामोश नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं जो लिबनान हिजबुल्लाह की तरफ से, हौसिल इडरान की तरफ से लोगों से, पूरे जो आलम इस्लाम से ये अपील की जा रही है कि ये मौका है उठ खड़े होने का, क्योंकि अब ये हम पर हमला नहीं है, हमारी मजहबी पहचान पर हमला है, हमारी पाक किताब पर हमला है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि आपको उठ खड़ा होना है और मजहबी किताब के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हमें, और क्योंकि ये मुनज़्ज़म साजिश का इसे तखमीना बताया गया, मुनज़्ज़म साजिश से जुड़ा हुआ ये अमल बताया गया कि कहीं ना कहीं इस तरह से कम कर पूरे मुसलमानों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आसमानी किताब पर जब भी इस तरह से की बेहुरमती की जाती है, कोशिश की जाती है, तो उसे आलम इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसी तरह से हुजूम में पैगाम देना ज़रूरी है और इस तरह से पैगाम और इस तरह से नारे तकबीर या फिर इस तरह से पाक कुरान शरीफ के लिए खड़े होना है, निकलना है रैलियों की शक्ल में जितना हो सके। ये अलग अलग संगठन की तरफ से अपीलें की जा रही हैं ताकि ये आवाज़ अमेरिका तक पहुँचे, ये तादाद अमेरिका को देखनी चाहिए और ताकि ये पैगाम अमेरिका सुन सके कि अगर इस तरह से फिर से कोई मुबैना कोशिश अमेरिका की तरफ से, किसी सिहूनी ताकत की तरफ से होती है तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। कुरान मजीद की अमेरिका और सिहूनी हुकूमत की जानिब से तौहीन के बाद यमन में ज़बरदस्त मुजाहरे देखने को मिले। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों यूनाइटेड स्टेट में कुरान करीम की तौहीन की गई थी, जिसके बाद हौसिल इडरान की तरफ से दुनिया भर के मुसलमानों को मुत्तहिद होने की अपील की गई थी। ना सिर्फ अपील की गई थी बल्कि हौसिल इडरान की तरफ से कहा गया था कि अगर आज आप अपनी धार्मिक मजहबी पहचान को लेकर आपको खड़ा होना होगा, खड़ा होना चाहिए। ये सिचुएशन अलार्मिंग है। और उसके बाद हमने देखा है कि यमन में एहतजाजी मुजाहरा बड़ी तादाद में किया गया। यमन के सूबे सादा में यमनी शहरियों ने, देखिए आज ये भी आपको बताएं कि ये भी यहाँ जानना ज़रूरी है, क्या ये हौसियों की तरफ से मुजाहरा किया गया था या फिर उनकी तरफ से नाराज़गी, क्योंकि वक्तन हम ये देखते हैं कि हौसिल इडरान की तरफ से बयान जारी कर दिया जाता है और कई जगह पर हम ये देखते हैं कि उनकी तरफ से नाराज़गी जाहिर की जाती है। और इस नाराज़गी के बाद यमन के सूबे सादा में यमनी शहरियों ने कुरान करीम की तौहीन की मजम्मत की और फ़लस्तीन की हिमायत में मार्च किया। और इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी तादाद में लोगों ने मार्च किया, एहतजाजी मुजाहरा किया और सिहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एहतजाजी शहरी इस प्रोटेस्ट में, इस रैली में शामिल हुए थे, उन्होंने पाक कुरान शरीफ को, पाक कुरान पाक को अपने हाथों में उन्होंने ले रखा था और एक मैसेज देने की यमन की सरजमीन से कोशिश की गई कि कुरान करीम की अज़मत और की हुर्मत को हम बरकरार रखने के लिए जी जान लगा देंगे। ये मैसेज देने की, पैगाम देने की कोशिश की गई। तो यमन के इन शहरियों ने कुरान करीम की तौहीन की मजम्मत की और फ़लस्तीन की हिमायत में मार्च किया, जबकि हिजबुल्लाह लिबनान ने भी कुरान की तौहीन के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मौसूला खबरों के मुताबिक यमनी शहरियों ने मुल्क के शुमाल मगरिब में वाक़े सूबे सादा में कुरान की बेहुरमती की मजम्मत और फ़लस्तीन की हिमायत में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए। आप देखेंगे मुजाहरे की तस्वीर तो आपको नज़र आएगा सिर्फ और सिर ही सिर, यानी इतनी बड़ी तादाद में ये तमाम लोग, ये तमाम शहरी उतरे। मौका था कुरान करीम की जो बेहुरमती की गई है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का। ये मुजाहरा अमेरिका के एक नामज़द इंतखाबी उम्मीदवार की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के बाद किया गया।
یمن کی تحریک انصاراللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے بھی قرآن کی توہین کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اسلامی مقصد کے خلاف منظم جنگ کا حصہ قرار دیا۔ 2 روز قبل سنا یونیورسٹی میں بھی صہیونی امریکیوں کی جانب سے قرآن پاک کی بار بار توہین کی مذمت میں ایک زبردست مظاہرہ کیا گیا تھا۔ وہ تصویر بھی دنیا نے دیکھی۔ یعنی دیکھیں، شہری تو سڑکوں پر اتر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جو طلبہ و طالبات ہیں ان کی طرف سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا، نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ ان تعلیمی اداروں میں زبردست مظاہرہ امریکہ کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے بھی ایک بیان میں ایک امریکی کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی، اور اس سے قبل نفرت، جرم اور گھناؤنا اسے فعل قرار دیا اور کہا کہ یہ عمل مسلمانوں کے مقصد کے ساتھ ان مذہبی اور انسانی اقدار پر بھی واضح حملہ ہے، جن پر تمام آسمانی قائم ہیں، تمام لوگ اس پر جو عمل کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے۔ حزب اللہ نے امریکی حکومت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے تاکید کی کہ یہ واشنگٹن حکومت کی جانب سے آزادی اظہار اور عقیدے کی آزادی کے جھوٹے بہانے اور اس طرح کی توہین کے مرتکب افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے سے انکار امریکی حکومت کے ان خطرناک اور اشتعال انگیز اقدامات کی مکمل پردہ پوشی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ جرم کوئی انفرادی فعل نہیں ہے بلکہ اس کے مرتکب وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے عالمی استکبار کے ہاتھوں میں آلہ کار اور کٹھ پتلی بن کر کام کرتے ہیں۔ لبنان کے حزب اللہ نے عرب اور اسلامی اقوام اور تمام آسمانی مذاہب کے پیروکاروں یعنی مسلم اسکالرز، مذہبی علماء سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مجرمانہ فعل کی مذمت میں وسیع ترین مہم شروع کریں اور اسلام اور دیگر آسمانی کتابوں کے مقدسات پر کسی بھی حملے کے خلاف سخت موقف اختیار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تصویریں آپ نے پہلی بار دیکھی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہو کہ امریکہ اور صہیونی حکومت یا اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کی طرف سے جو غزہ کو لے کر ظلم و بربریت جاری ہے اس کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ یمن کے یونیورسٹیز میں، یمن کے شہروں پر شہریوں کی کافی تعداد موجود رہی اور غزہ سے اظہار یگانگت کیا، لیکن یہ موقع الگ تھا۔ یہ موقع تھا دین اسلام کے لیے لڑنے کا، دین اسلام کے لیے قربان ہو جانے کا، دین اسلام کے لیے اپنے پیغام کو واضح کرنے کا اور یہ بتا دینے کا کہ اگر آسمانی کتاب سے کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہم لوگ خاموش نہیں ہوں گے۔ تو کہیں نہ کہیں جو لبنان حزب اللہ کی طرف سے، حوثی لیڈران کی طرف سے لوگوں سے، پورے جو عالم اسلام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ یہ موقع ہے اٹھ کھڑے ہونے کا، کیونکہ اب یہ ہم پر حملہ نہیں ہے، ہماری مذہبی پہچان پر حملہ ہے، ہماری پاک کتاب پر حملہ ہے، جسے ہم کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہے اور مذہبی کتاب کے تحفظات کے لیے ہمیں، اور کیونکہ یہ منظم سازش کا اسے تخمینہ بتایا گیا، منظم سازش سے جڑا ہوا یہ عمل بتایا گیا کہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے پورے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ آسمانی کتاب پر جب بھی اس طرح سے کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، تو اسے عالم اسلام برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح سے ہجوم میں پیغام دینا ضروری ہے، اور اس طرح سے پیغام اور اس طرح سے نعرے تکبیر یا پھر اس طرح سے پاک قرآن شریف کے لیے کھڑے ہونا ہے، نکلنا ہے ریلیوں کی شکل میں جتنا ہو سکے۔ یہ الگ الگ سنگٹھن کی طرف سے اپیلیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہ آواز امریکہ تک پہنچے، یہ تعداد امریکہ کو دیکھنی چاہیے، اور تاکہ یہ پیغام امریکہ سن سکے کہ اگر اس طرح سے پھر سے کوئی مبینہ کوشش امریکہ کی طرف سے، کسی صہیونی طاقت کی طرف سے ہوتی ہے تو مسلمان چپ نہیں بیٹھے گا۔